السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ برطانیہ کے رائل منٹ نے شاہ چارلس سوم کی تصویر والے پہلے سکے کی نقاب کشائی انجام دی ہے۔ ایسوسی ایٹ پریس کی ایک رپورٹ کے مطابق برطانوی عوام دسمبر کے آس پاس شاہ چارلس سوم کی تصویر والے سکے حاصل کر سکیں گے، جب 50 پینس کے سکے بتدریج گردش میں آ جائیں گے۔ رائل منٹ نے جمعے کو بتایا کہ سکے پر نئے بادشاہ کی شبیہ برطانوی مجسمہ ساز مارٹن نے بنائی ہے اور اسے چارلس نے خود منظور کیا ہے۔ روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے بادشاہ کی تصویر میں چہرہ بائیں جانب ان کی والدہ ملکہ الزبتھ دوم کے مخالف سمت میں ہے۔ سکے پر کنندہ شبیہ میں شاہ چارلس کو بغیر تاج کے دکھایا گیا ہے۔ والدین سے متعلق ایک دیان کانفرنس ابوظہبی کے محکمہ تعلیم اور علم کے زیر اہتمام ایک تقریب منعقد کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ 2 نومبر سے 4 نومبر تک یاس جزیرے کے اتحاد ایرینا میں منعقد کیا جائے گا۔ سعودی پریس ایجنسی نے اس کی اطلاع دی۔ ADEK نے کہا کہ یہ بچوں کی کامیابی کو بہتر بنانے کے مقصد کے ساتھ والدین کی مصروفیت اور شمولیت کو ترجیح دینے اور بڑھانے کے اپنے بڑے مشن کا ایک حصہ ہے۔ اس طرح اس تقریب کا مقصد صحت مند اور فروغ پذیر بچوں کی پرورش میں والدین اور وسیع تر خاندانی اکائی کے اہم کردار کی وضاحت کرنا اور اسے بلند کرنا ہے۔ روس نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ روسی کھاد اور اناج کی برآمد میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کارروائی کریں۔ وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاہرووا نے دارالحکومت ماسکو میں منعقدہ ہفتہ وار پریس کانفرنس میں تازہ ترین پیش رفت پر بریفنگ دی ہے۔ نارتھ اسٹریم 1 اور نارتھ اسٹریم 2 میں قدرتی گیس کے اخراج کے مسئلے پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس حقیقت کی طرف توجہ مبذول کرائی کہ گیس لیک ہونے والے علاقے میں نیٹو کا بنیادی ڈھانچہ موجود ہے اور نیٹو نے جولائی میں اس خطے میں ایک فوجی مشق بھی کی تھی۔ سعودی عرب نے 160 ممالک کے طلباء کی سہولت کے لیے ادریس فی السعودیہ یعنی سعودی عرب میں تعلیم حاصل کریں کے عنوان سے پلیٹ فارم متعارف کرایا ہے۔ وزارت تعلیم اس کے تحت مختصر اور طویل مدتی تعلیمی ویزے جاری کرے گی۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی کابینہ نے مختصر مدتی اور طویل مدتی تعلیمی ویزا جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے یونیورسٹیوں میں طلباء و طالبات اور اسکالرز کو فائدہ پہنچے گا، انہیں یہ ویزا جاری کیا جائے گا۔ وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ تعلیمی ویزے کے اجرا کا مقصد منفرد استعداد رکھنے والے طلباء و طالبات اور اسکالرز کو سعودی عرب کے تعلیمی اداروں اور ریسرچ سینٹر اور انسٹیٹیوٹ سے جڑنا ہے۔ عرب نیوز نے اس ہفتے کے روز بین الاقوامی کافی ڈے سے قبل سعودی کافی کے سال کا جشن مناتے ہوئے اپنا تازہ ترین گہرا غوطہ گھاوا کا ایک کپ سعودی کافی کا ذائقہ اور روایت شروع کیا ہے۔ اس کے خصوصیات سعودی کافی کی ثقافت اور ورثے کا پتہ دیتی ہے کیونکہ یہ جیزان کے سبز سونے کے گھر کی کھوج کرتی ہے۔ عرب نیوز نے جبلیہ کے ساتھ شراکت داری کی جو کہ خصوصی طور پر مملکت میں شروع ہونے والا پہلا کافی برانڈ ہے۔ گہرے غوطہ اور ایک محدود ایڈیشن کافی باکس پر ہے۔ جیسا کہ عرب نیوز سعودی کافی کا سال منا رہا ہے، سعودی کافی کی ایک خاص کمپنی جبلیہ کے ساتھ شراکت کرنا ہماری خوشی کی بات ہے۔ ہمیشہ باصلاحیت مقامی کاروبار کی حمایت کرتے ہوئے جبلیہ نے خوشگوار ہموار سعودی کافی تیار کی ہے۔ امریکہ میں سعودی عرب کی سفیر شہزادی ریما بنت سعود نے جمعے کے روز بوسٹن میں قونصل جنرل شفیع بن بیجاد العتیبی سے بات کی تاکہ سمندری طوفان ایان سے بے گھر ہوئے سعودی شہریوں کے انخلاء کی پیش رفت کا جائزہ لیا جا سکے۔ سرکاری ایجنسی SPA نے رپورٹ کیا ہے کہ شہزادی ریما کو سعودی شہریوں کو فراہم کی جا رہی خدمات اور دیکھ بھال کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے۔ کویت نے تیل کی دولت سے مالا مال ملک میں کئی مہینوں کی سیاسی کشمکش کے بعد جمعرات کو ہوئے قومی اسمبلی کے انتخابات کے فاتحین کا اعلان کر دیا ہے۔ کویت نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے کہ 305 امیدواروں میں سے 50 اراکین کو منتخب کرنے کے لیے ہزاروں کویتیوں نے پولنگ اسٹیشنوں میں شرکت کی جو اگلے 4 سال تک اپنے عہدے پر فائز رہیں گے۔ امیدواروں میں 22 خواتین بھی شامل تھیں جنہوں نے 5 مختلف حلقوں میں نشستوں کے لیے مقابلہ کیا۔ دسمبر 2020 میں واحد خاتون رکن اسمبلی اپنی نشست ہارنے کے بعد سے پارلیمنٹ تمام مردوں کی ہو گئی ہے۔ کونا پر شائع شدہ نتائج کے مطابق صرف 2 خواتین منتخب ہوئی ہیں۔ وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے سرکاری شعبے میں 2000 میگا واٹ شمسی بجلی کے منصوبے لگانے کی اصولی منظوری دیتے ہوئے کہا کہ حکومت 10,000 میگا واٹ کے شمسی توانائی کے منصوبے شروع کر رہی ہے جن سے کم لاگت اور ماحول دوست بجلی پیدا ہوگی۔ 4 صوبوں میں زرعی ٹیوب ویلز کو ترجیحی بنیاد پر شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعے کو ملک میں 10,000 میگا واٹ شمسی توانائی کے منصوبے کے حوالے سے اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔
ऐन समंदरी तूफान वसी पैमाने की तबाहकारियों और सैलाब का मौजिब बना हुआ है। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में फिजा से लिए गए मनाजिर में ऐन समंदरी तूफान के बाद तबाहकारियों का वाज़ेह तौर पर मुशाहिदा किया गया। समंदरी तूफान ने मुतअद्दिद इलाकों को ज़ेर-ए-आब कर दिया और 20 लाख से ज़ायद मकानात और दुकानों की बिजली मुनक़ता कर दी। मुतासरा इलाके में इमदादी सरगर्मियाँ जारी है। हिंदुस्तान की रियासत तेलंगाना के MIM पार्टी के कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी ने अपने हमलावरों की जमानत के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने असदुद्दीन अवैसी की दरख्वास्त पर मुलजिमीन को नोटिस जारी करते हुए इनसे जवाब तलब किया है। वाज़ेह के इस मामले के मुलजिम सचिन शर्मा और शुभम गर्जर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। साथ ही उत्तर प्रदेश हुकूमत को भी नोटिस जारी किया गया ताकि इस मामले को दोबारा हाई कोर्ट में गौर के लिए भेजा जाए। अब इस मामले की अगली समाअत 11 नवंबर को होगी।